الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس میں عمومی طور پر جو حدیث ہم سنتے ہیں وہ ہے اس کے ہر حرف پر اللہ کی طرف سے انسان کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن ایک حدیث ایسی ہے جس پر اس کی ایک آیت تلاوت کرنے پر ایک بہت بڑا اجر ہے۔ اگر 2 آیتیں کی جائیں تو اجر اس سے ڈبل ہو جاتا ہے، 3 کی جائیں تو اور زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا کہ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ روزانہ صبح صبح وادی بطحان یا وادی عقیق میں جائے۔ یہ 2 وادیاں تھی جہاں پر عموماً جانوروں کی منڈی لگا کرتی تھی، اور یا ان وادیوں کے جو جانور تھے، جو اونٹ تھے، وہ بہت زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ روزانہ صبح صبح وادی بطحان یا وادی عقیق جائے اور وہاں سے 2 بہترین اونٹنیاں لے کر آئے، شاندار اونٹنیاں لے کر وہاں سے واپس لوٹے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ وادی بطحان یا وادی عقیق جائے اور وہاں پر اس کو 2 اونٹنیاں بطور انعام اور کسی بھی قیمت کے بغیر اس کو دے دی جائیں، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ہر وہ شخص جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد 2 آیات قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں کہ جیسے وادی بطحان یا وادی عقیق کی 2 اونٹنیاں اس کو دے دی گئی ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا جو 3 آیات تلاوت کرے وہ 3 اونٹنیوں کے برابر، جو 4 کرے وہ 4 کے برابر، اور اس سے بڑھ کر جو جتنی آیات تلاوت کرے اسی قدر اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ویسے ہی بہت زیادہ اجر کا باعث ہے، اور یہ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے احکامات کو سمجھنا ہم پر لازم اور ضروری بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر فجر کی نماز اور اس کے بعد چند آیات کا تلاوت کر لینا، اس پر اتنا بڑا اجر، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ کم از کم 2 آیات، یہ 2 منٹ میں ہو جائے گا یا 3 منٹ میں ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں اتنی زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے۔ اور اگر اس دور کو ہم دیکھیں تو اس دور میں یہی سواریاں ہوتی تھی، اور اونٹ یہ سب سے بہترین سواری تھی۔ یعنی اگر اس دور کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو اس دور میں سب سے بہترین سواری جو ہے وہ 2 سواریاں اس شخص کو دے دی جائیں جو روزانہ کی بنیاد پر فجر کے بعد 2 آیات تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر فجر کی نماز وقت پر ادا کریں اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔